وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہی آیہ مبارکہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 برگزیدہ اصحاب رضی اللہ عنہم کے حوالے سے نازل ہوئی۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرما رہے تھے، اور حضور نے عام حالات سے ہٹ کر، جس طرح کہ عام طور پر غزوات میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مختلف امور پر جب بات کرتے تو جس طرف آپ کا ارادہ ہوتا تشریف لے جانے کا، اس سے ہٹ کر حضور باقی جو علاقہ جات ہیں ان کی تفصیلات معلوم کرتے۔ لیکن اس بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ آپ جہاد کے لیے تیاری کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے باقاعدہ اس پر تیاری شروع کر دی۔ گرمی کا موسم تھا، پھل بھی پک رہے تھے، اناج وغیرہ اجناس وغیرہ بھی تھیں۔ اس پر حضرت جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ 3 صحابہ کرام ایسے ہیں جو کسی نہ کسی سبب سے پیچھے رہ گئے اور اس غزوہ میں شریک نہ ہو سکے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ ہے۔ یاد رہے کہ جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے جائیں اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو خود حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی اتنی عیش و عشرت اور آرام میسر نہ تھا جو اس زمانے میں تھا، یعنی جب غزوہ تبوک ہونے جا رہا تھا، اور میرا ارادہ بھی یہی تھا کہ میں چونکہ متمول ہوں اس لیے میں کسی بھی وقت تیاری کر کے تو ساتھ مل جاؤں گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے تو 1-2 دن تو یہی خیال کرتا رہا کہ میں نکلتا ہوں، لیکن پھر میں نہ نکل سکا، اور پھر حالات یہاں تک آ گئے کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ اب میں اگر جاؤں گا تو میں لیٹ ہو جاؤں گا اور وہاں پہنچ نہیں سکوں گا، اور حضور علیہ السلام سے کس طرح پیش آؤں گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں نکلتا تو وہاں صرف وہ لوگ تھے جنہیں حضور علیہ السلام نے کسی عذر کے سبب اجازت دے رکھی تھی، یا منافقین تھے، جب انہیں دیکھتا تو اور بھی شرمندگی ہوتی۔ بہرحال جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، حضور کا ورود مسعود ہوا، مجھے پتہ چلا تو میں بھی حاضر خدمت ہوا، اور میں نے دیکھا، مجھے بہت سارے لوگوں نے بھی بتلایا کہ منافقین اور بہت سارے لوگ اپنے اپنے احوال حضور کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس پر بعض لوگ قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں اور اپنی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ظاہری احوال کے موافق ان کے تمام اعذار کو قبول فرما رہے ہیں۔ مجھے بھی کسی نے کہا تم یہ کہہ لینا وہ کہہ لینا، خود دل میں بھی کہتے ہیں خیال آتا رہا کہ جھوٹ کہہ دوں گا تاکہ حضور کے غضب سے بچوں، لیکن پھر دل میں یہ خیال آیا کہ اگر آج حضور سے جھوٹ بول کر انہیں مطمئن کر لیا تو کل کو اللہ اور اس کا رسول مجھ سے ناراض ہوں گے، اور اللہ رب العزت انہیں ہر حال میں باخبر فرما دے گا، تو پھر میں کیسے حضور کا سامنا کروں گا۔ تو فرماتے ہیں میں نے یہ ٹھان لی کہ جو بھی ہوگا میں سچ بولوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے سلام پیش کیا، حضور نے معنی خیز تبسم فرمایا، مجھے اندازہ ہو گیا۔ حضور نے پوچھا ہاں بتاؤ تمہیں کس چیز نے جانے سے روکا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، یعنی مجھے کسی چیز نے منع نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں پسو پیش کرتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ میں مالدار آدمی ہوں، میں تیاری کر کے حضور کے ساتھ مل جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے۔ فرمایا اب اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ مجھے کہتے ہیں حکم ہوا کہ جب تک اللہ کا حکم اس بارے میں کوئی اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے اس وقت تک
تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ کہتے میں جب نکلا تو مجھے پتہ چلا میرے ساتھ اور بھی 2 لوگ ہیں جن کے بارے میں ایسا ہی حکم ہوا ہے، انہوں نے بھی اپنا ایسا ہی عذر پیش کیا اور سچ بولا۔ وہ ہیں ہلال بن امیہ اور جناب مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں ہم تینوں اشخاص اپنے گھروں کو چلے گئے اور حال یہ ہوا کہ ہمارے سوشل بائیکاٹ کا بھی حکم دے دیا گیا۔ ہم باہر نکلتے، کسی سے ملتے، بات کرتے تو کوئی ہمارے ساتھ بات چیت کرنا بھی گوارا نہ کرتا، اور زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی، جیسا کہ قرآن حکیم کی اس مبارک صورت میں بھی اللہ رب العزت نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ 3 لوگ جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا اور وہ باوجود زمین اپنی وسعتوں کے انہیں تنگ لگنے لگی، تو یہی حال ہوا۔ فرماتے ہیں ہم باہر نکلتے تو کوئی ہم سے سلام نہ لیتا، کسی سے سلام لیتے تو کوئی جواب نہ دیتا، یہاں تک کہ ان کے جو کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں ایک دن میں نے ان کی طرف جھانک کر دیکھا، ان سے سلام لیا، دیوار کے اس پار وہ ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا، تو میں نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ کہتے اس کے باوجود انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں کہ تم کس حال میں ہو اور تم کیا ہو۔ کہتے اس کے بعد پھر میں اور زیادہ پشیمان ہوا اور بہت پریشانی کی اس حالت میں ایک دن کہتے میں بازار میں گیا تو وہاں ایک شخص میرا نام لے کر پکار رہا ہے، کسی نے اس کو میری طرف اشارہ کیا، اس نے مجھے آ کر ایک خط تھمایا، اس خط پر لکھا تھا، وہ کفار کی جانب سے تھا، یہ لکھا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے آقا و مولا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر کوئی ظلم کیا ہے معاذ اللہ، اور اس طرح کے الفاظ، تم پر اتنی مشکل ہے تو تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہتے یہ تو میں نے خط پڑھا تو میرے تو دل میں آگ لگ گئی، اور اسی وقت وہاں ایک تنور جل رہا تھا، اس میں وہ خط پھینکا اور حضور سے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، حال یہ ہو گیا ہے کہ کفار کو مجھ میں طمع ہونے لگی ہے اور انہیں یہ لگتا ہے کہ میں اب حضور کو چھوڑ کر ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، تو یہ تو میرے لیے اور بھی شرمناک ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ اب دیکھیے ماننے کا کیا انداز ہے، آگے سے عرض کرتے ہیں کہ کیا حضور کا یہ منشا ہے کہ طلاق دے دوں یا ویسے ہی علیحدگی کا حکم ہے؟ یہ ہے اطاعت، فرما برداری اور ماننا، اس کو کہتے ہیں کہ حضور کا منشا معلوم کر رہے ہیں کہ اگر حضور کا حکم ہو تو طلاق دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، طلاق نہیں دو، علیحدگی اختیار کرو۔ قصہ مختصر یہ کہ 40 روز اس حال میں گزرے تو حضور نے خواتین سے بھی علیحدگی کا حکم دے دیا۔ 50 روز گزرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک شخص نے صدا بلند کی اور کہا کہ اے کعب بن مالک، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا ہے۔ اسی وقت سجدہ ریز ہوئے، پھر حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے توبہ کو قبول فرمایا ہے، اب میں اس خوشی میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ اس پر بھی نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، تم سارا مال نہ دو، یہ تمہارے لیے تنگی کا باعث ہوگا، فرمایا کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور حضور کے ساتھ محبت کا وہ انداز جو رہتی دنیا تک ہمارے دلوں کو اور ہمارے ایمان کو جلا بخشتا رہے گا۔ سلسلہ حکایات صحابہ کرام علیہم رضوان میں آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ عن قریب صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے دیگر مستند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔